औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 5 दिसंबर सन 2023 बरोज़ मंगल। डॉक्टर जिन्नावाला चैनल से बे औलादी के लिए कुरान पाक का आसान तरीन अमल वजीफ़ा आपको बताया जाएगा, जिसका ये पार्ट 2 है। तो इसमें आपने करना ये है कि नया कलम आपने लेना है और नई स्याही ब्लैक कलर काले रंग की आपने लेनी है। सफ़ेद कागज़ आपने लेना है, उसके 60 अदद टुकड़े आपने काट लेने हैं, ताकि हर टुकड़े पर आपने आयत मुबारका का हिस्सा जो है ये लिखना है। ये सूरत अंबिया में आयत है, मुकम्मल आयत नहीं है। आपने उसका हिस्सा जो है पहले कुछ हिस्सा छोड़ना है, फिर जो उस आयत के आगे जो आएगा ये आपने लिखना है। ये आपने लिखना है, पहले आपने लिखना है कागज़ कुछ साद वक़्त का आपने इंतखाब करना है। अच्छा वक़्त हो, सुबह की नमाज या ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज के बाद आपने ये चाँद की 13 डेट से 13 डेट यानी 13 तारीख से पहले पहले जो जुमेरात या जुमा या बुध का दिन होगा, इन दिनों में या सोमवार का दिन होगा, इन दिनों में आपने हफ्ता और इतवार और मंगल को ये आपने नहीं लिखना। तो सुबह अपनी तैयारी पहले से रखें कि कौन सी नमाज के बाद लिखना है। पूरा स्याही और कागज़ और कलम अपना नया, और अगरबत्ती मेट्रो 7 जो है 7 अगरबत्ती सुलगा लें। नमाज पढ़ें अपनी। नमाज पढ़ने के बाद हर कागज़ के टुकड़े पर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। फिर जो है आयत का जो ये हिस्सा है यह आपने लिखना है, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। पहले लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने लिखना है रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। हर आयत के कागज़ के टुकड़े पर एक बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये आयत का हिस्सा रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन यह आपने लिखना है। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो किसी पढ़े लिखे से या मौलवी साहब से आप लिखवा सकते हैं। फिर आपने इनको हिफाजत से रख लेना है और अल्लाह पाक के आगे दुआ करें लिखने के बाद, या अल्लाह तू ही मुश्किल को हल करने वाला है, तू ही औलाद देने वाला है। ये मैंने तेरे कलाम पाक की आयत का हिस्सा लिखा है, ये मैं जिसको पिलाऊँगा उसकी जो है ये ख्वाहिश औलाद उसको मिल जाए, ये पूरी करना। तो इंशाअल्लाह इसके बाद जो है कुछ आप घर में कोई मीठी चीज़ पका कर छोटे बच्चे बच्चियों में या ख़रीद कर छोटे बच्चे बच्चियों में तकसीम कर दें, या तवीज़ ये जिसको देना है ये उससे आप तकसीम करवा दें। जिस औरत को हमल का मसला है उसको ये पीने के लिए आपने देने हैं 60 अदद तवीज़। इसमें करना ये है, जिस भी औरत को हमल न ठहरता हो उसको आप देंगे, उसको आप समझाएंगे कि जैसे ही वो माहवारी हैज़ के पीरियड से गुस्ल कर ले, माहवारी हैज़ के पीरियड से गुस्ल कर ले और उस पर नमाज जो है फ़र्ज़ हो जाए,
تو نماز فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس تویز کو جو ہے پہلے سے نماز پڑھنے سے پہلے صاف پانی پینے والا میں آپ پیالی میں یہ ایک تویز کا ٹکڑا رکھیں، اس میں جو پانی ڈالیں تاکہ وہ اس میں حل ہو جائے، اور وہ اپنے پاس رکھ لے نماز پڑھنے سے پہلے پانی کے اندر رکھ کر پیالی کے اندر تویز رکھے، اس میں پانی ڈال کر اپنے پاس رکھ لے، پھر نماز فجر جو ہے یہ ادا کرے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ پانی نقش والا قرآن کی آیت والا پانی جو ہے یہ اس کو اچھی طرح سے مسل لے، اس تویز کو، کاغذ کے ٹکڑے کو جس پہ قرآن آیت لکھی ہے مسل کر جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح گھل جائے گا تو وہ پانی وہ پی لے، اللہ پر توکل کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پی لے 3 گھونٹ میں، اور اللہ سے فریاد کرے یا اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے جو ہے مجھے اولاد نرینہ عطا کر اور میرے تمام نقائص دور کر اور مجھے اولاد سے نواز۔ ڈیلی روزانہ اسی طرح نماز فجر کے بعد ایک ٹکڑا جو ہے وہ پانی کا نقش کا جو ہے پانی میں گھول کر پیتی رہے۔ نماز فجر کی پابندی اور دوسری نمازوں کی بھی کوشش کرے، کیونکہ فرض نماز معاف نہیں ہے، تو بہرحال نماز فجر کے بعد یہ پینا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد ڈیلی روزانہ یہ پیتی رہے حتیٰ کہ یا تو حمل قرار پا جائے یا اگلی ماہواری جو ہے وہ آ جائے۔ اگلی ماہواری جیسے ہی شروع ہو، جیسے ہی نماز کے احکام نماز فرض نہ رہے، کیونکہ اگلی ماہواری شروع ہو جائے تو تویز پینا بند کر دیں، جیسے ہی نماز فرض نہ رہے اور ماہواری شروع ہو جائے تو تویز پینا بند کر دے۔ جتنے دن ماہواری کا پیریڈ چلے، جب تک غسل ماہواری نہ کر لے یہ تویز نہیں پینا۔ جیسے ہی پھر غسل سے فارغ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی وہ غسل جنابت جو ہے غسل جو اس پہ فرض تھا ماہواری پیریڈ کے بعد، تو وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے، تو فجر کی نماز کے بعد دوبارہ اگلے ماہ یہ عمل شروع کر دے، اور یہ نقش جو ہے ڈیلی روزانہ پیتی رہے اور اللہ کے آگے فریاد بھی کرتی رہے، اللہ سے درخواست بھی کرتی رہے کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے، میری گود بھر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان 2 ماہ کے دوران یا تو پہلی ماہواری کے دوران ہی یا دوسری ماہواری کے دوران ہی انشاءاللہ 60 تویز پیتے پیتے جو ہے یہ اللہ پاک حمل اس کا قائم کر دیں گے اور اس کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگر 60 تویز پینے سے پہلے حمل قرار پا جائے تو بھی یہ 60 تویز جو ہے مکمل پینے ہیں، یہ نہیں کہ باقی کے تویز چھوڑ دے، وہ بھی ڈیلی صبح نماز فجر کے بعد جو باقی تویز ہوں حمل قرار پا جانے کے بعد وہ چھوڑنے نہیں ہیں، وہ بھی ڈیلی پینا ہے جب تک 60 تویز مکمل نہ ہو جائیں۔ 60 تویز کا مکمل کورس آپ نے کرنا ہے، 60 تویز پیتے پیتے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو اولاد سے نواز دے گا، حمل قرار پا جائے گا، اور جو ہے بچہ اللہ پاک کے حکم سے صحیح سالم جو ہے صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ پیدا ہوگا۔
اس عمل کو کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اٹھراف وغیرہ اگر کسی کو ہو، حمل گر جاتا ہو یا بچے میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہو تو وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ نہ تو حمل گرے گا اور نہ ہی بچے میں کوئی نقص ہوگا، بچہ صحیح سالم جو ہے صحت مند تندرست جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے اللہ پاک کی مہربانی سے یہ آپ کو آسان ترین چیز بتا دی گئی ہے، اس میں کوئی تعویذ نہ آپ نے باندھنا ہے نہ کوئی دھونی لینی ہے، فقط آپ نے یہ لکھ کر 60 تعویذ جو ہیں جیسے بتایا ویسے استعمال کرنے ہیں۔ آپ کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پیر فقیر یا ملنگ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ بابا جی مہربانی کریں ہماری اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، اللہ پاک سے مانگیں اور اس قرآنی آیت کے حصہ کے عمل سے جو ہے روحانی فیض حاصل کر کے اپنا مقصد پورا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور بچہ صحیح سلامت پیدا ہونے پر جو حسب توفیق اپنی گنجائش کے مطابق اللہ پاک کے راستہ میں جو ہے فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی خیر خیرات کوئی صدقہ وغیرہ یہ ضرور کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑی مہربانی، تعاون کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی سب حاجات جائز حاجات جو ہے آپ کے دنیاوی اور دینی مسائل جو ہیں اور حاجات جو ہیں جائز جو ہیں وہ پوری فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت اور فضل اور کرم فرمائے، آمین۔